بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسکرین بولتی ہے سید آباد آپ سے مخاطب ہوں. بات کریں لاسٹ ورکنگ ڈے 18 اکتوبر کی فورکاسٹ سے متعلق. آپ سے واضح کہا تھا کہ ویری سیف ٹریڈ کے حوالے سے بہتر رہے گا کہ آپ کا فوکس 85,900 پر رہے. 85,900 سے اوپر مارکیٹ کو ہم سیف زون میں کنسیڈر کریں گے اور 85,900 سے نیچے ہم محتاط رویہ اختیار کریں تو بہتر رہے گا. آپ سے واضح کر دیا تھا کہ جو اسٹرانگ سپورٹ لیول بنتا ہے وہ 84,900 اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہے. اسی طرح اسٹرانگ ریزسٹنس لیول وہ 86,500 ہی اپنی جگہ برقرار رہے گا. لیکن چونکہ یہ دونوں انڈیکس یہاں سے ذرا دور تھے تو اس وجہ سے آپ سے واضح کر دیا تھا کہ ویری سیف ٹریڈ کے حوالے سے آپ لوگ بہتر ہے کہ 85,900 پر فوکس رکھیں. اس کے نیچے احتیاط کریں تو بہتر رہے گا. اور الحمدللہ پھر ایسا ہی ہوا. اگر مارکیٹ پر آپ ایک نظر ڈالتے ہیں تو مارکیٹ کی اوپننگ 53 پوائنٹ پلس پر ہوتی ہے. 85,638 پر ہوتی ہے مارکیٹ اوپن, اور اس کے بعد مارکیٹ بڑھ کر ایک شارپ ہائی بناتی ہے 85,773 کا. اس شارپ ہائی کے بعد پھر مارکیٹ نیچے گرتے گرتے 85,120 کا لو بنانے کے بعد کلوز 85,250 پر ہوتی ہے. ڈے ٹریڈ کے لیے جو اسکرپٹ ہم واٹس ایپ گروپ میں کوٹ کرتے ہیں ود اسٹاپ لاس, ان پر ایک نظر ڈالیں تو ٹوٹل 4 اسکرپٹ ہم نے آپ کو کوٹ کیے تھے اور الحمدللہ وہ 4 کے 4 پازیٹیو رہے. اور خاص بات ان 4 میں سے کرسچن اسٹیل اور ایف سی ای پی ایل نے کیپ پر ٹریڈ کرایا, اور خاص طور پر کرسچن اسٹیل نے جو ہم نے آپ کو اسٹاپ لاس کوٹ کیا تھا اس کا 108 روپے ایگزیکٹ وہیں تک کا لو بنایا اور پھر وہاں سے باؤنس کرتے ہوئے 11.5 روپے اوپر 119 روپے 50 پیسے پر اس کی کلوزنگ ہوتی ہے. دیکھیں ہم آپ سے واضح کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اپورچونٹی ہوتی ہے جو ہم ڈے ٹریڈ کے لیے آپ کو اسکرپٹ کوٹ کرتے ہیں ود اسٹاپ لاس. وہ اسکرپٹ جو بھی اپنے اسٹاپ لاس کے قریب مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہو, وہاں ایک چھوٹے نقصان کے عوض ایک بڑا نفع کمانے کی اپورچونٹی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. آپ اس میں انٹری لیا کریں. اور الحمدللہ آج اس کی ایک مثال اور آپ کے سامنے کرسچن اسٹیل کی مد میں 108 کا اسٹاپ لاس کوٹ کیا, ایگزیکٹ 108 سے ہی یہ باؤنس کرتا ہے. اور یعنی آپ کے جانے کا وہاں جو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے, چاہے آپ 1000 شیئرز کا کام کر رہے ہوں, چاہے آپ 10,000 شیئرز کا کر رہے ہوں, چاہے 50,000 شیئرز کا کر رہے ہوں, وہ آپ کی اپنی مرضی. اس پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کہ اگر خدا نخواستہ اسٹاپ لاس بریک کر کے آپ نیل کرتے تو کتنے نقصان میں آپ مارکیٹ سے باہر آتے. لیکن چونکہ وہ اسٹاپ لاس سیکیور رہا تو اب کتنا نفع آپ اس میں حاصل کر سکتے تھے, اس کو آپ خود جس انداز میں بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں اور کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک اچھی اپورچونٹی ہوتی ہے یہ ڈے ٹریڈ کے حوالے سے. اسی طرح سی ای پی ایل میں بھی اگرچہ ابھی وہ 1 روپے دور تھا اپنے اسٹاپ لاس سے جو ہم نے کوٹ کیا تھا, لیکن بہرحال اس 1 روپے جانے کا تھا اور سامنے جو اس میں پھر آپ کو گین ملا وہ تقریباً 5-6 روپے کا ملا. تو اس انداز میں ہم جو آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں ود اسٹاپ لاس یہ اسکرپٹ, اس میں آپ ان کے اسٹاپ لاسز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ٹریڈ بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس اسٹاپ لاس کے بریک کرنے پر کس کوانٹٹی پر آپ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہاں سے وہ چیز پازیٹیو ہو جاتی ہے تو پھر ایک اچھا نفع آپ کو مل سکتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی یہ جو ہم ڈے ٹریڈ کے لیے اسکرپٹ دیتے ہیں یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتا ہے 0345600127 پر رابطہ کر کے. اب اگر بات کریں 21 اکتوبر کی فورکاسٹ سے متعلق, لیکن اس سے پہلے آج کی بات. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے, علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ. اب بات کرتے ہیں اپنی 21 اکتوبر کی فورکاسٹ سے متعلق. دیکھیں اسٹرانگ سپورٹ لیول جیسا کہ پچھلے ہفتے بھر سے ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں 84,900 اور خاص طور پر ایز پر کلوزنگ بیسس یہ ایک اہم انڈیکس ہے, تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ابھی بھی دوران ٹریڈنگ بھی یہ ایک اہم انڈیکس ہے. اگر مارکیٹ اس کے اوپر رہتی ہے تو ہم سیف زون میں کنسیڈر کرتے ہوئے ٹریڈ کر سکتے ہیں, اور اگر مارکیٹ خدا نخواستہ 84,900 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ کرتی ہے اگرچہ محتاط رویہ ضرور بہتر رہے گا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر مارکیٹ نیچے سے کسی بھی جگہ سے ایک اچھی دوبارہ سے مطلب باؤنس لیتے ہوئے اور بہتر ٹریڈ کر سکتی ہے. تو ہم ایز پر کلوزنگ بیسس اس کو اہمیت دیں گے. یعنی یہ بات اس وقت کی ہے کہ اگر مارکیٹ 84,900 کے نیچے ٹریڈ شروع کرے. اگر 84,900 کے مارکیٹ نیچے ٹریڈ ہی نہیں کر رہی تو ہم اسی سپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹ میں کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر مارکیٹ 84,900 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ شروع کرے گی تو محتاط رویہ ضرور بہتر ہے, لیکن نیچے اس اپورچونٹی سے فائدہ آپ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں کہ ایز پر کلوزنگ بیسس نیچے کے ریٹ پر نیچے کی جگہ کسی بھی جگہ جہاں سپورٹ بنتی نظر آ رہی ہو آپ کو, آپ وہاں بائنگ کر سکتے ہیں.
دوران ٹریڈنگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ خدا نہ خواستہ اگر 84,900 سے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے اور زیادہ نیچے چلی جاتی ہے اور وہاں پھر لگتا ہے ایسا ہے کہ مارکیٹ میں اس انداز کی ٹریڈنگ نہیں ہو پا رہی کہ مارکیٹ باؤنس کر کے 84,900 کے اوپر جا سکتی ہے، تو پھر ہم اس جگہ بیک فٹ پہ رہیں گے، ہم وہ انٹری وہ اپارچونٹی کو اویل کرنے نہیں جائیں گے۔ اس کا فیصلہ ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہو جائے گا۔ آپ لوگ اپنے حساب سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جیسی ٹریڈنگ لگ رہی ہو ویسا آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، لیکن جو پن پوائنٹ ہے، جو اہم چیز ہے، وہ پری میچور ابھی بھی یہی ہے کہ جب تک مارکیٹ کی کلوزنگ 84,900 کے نیچے نہیں ہوگی، اس سے پہلے مارکیٹ میں بہتری کی ہوپ ہم برقرار رکھیں گے اور مارکیٹ سے باؤنس کرنے کی امید ہم برقرار رکھیں گے۔ اچھا، اب اوپر ریزسٹنس لیول جو ہے وہ پہلا ہمارا بنے گا 85,900 اور دوسرا وہی رہے گا جو مسلسل آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے 86,500۔ دیکھیں یہ دو انڈیکس جو ہیں 86,500 اور 84,900، یہ کوئی ہفتے بھر سے ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں اور ان دونوں انڈیکس نے پھر آپ کو پروف بھی کر کے دکھایا۔ مارکیٹ تقریباً 2 سے 3 دفعہ 84,900 کے قریب آگے باؤنس کرتی ہے اور اسی طرح 2 سے 3 دفعہ مارکیٹ 86,500 کے قریب آگے پھر وہاں سے نیچے آتی ہے۔ تو دونوں لیول نے، اسٹرانگ سپورٹ لیول نے اور ہمارے ریزسٹنس لیول نے بہترین کام کیا۔ جس نے ان دونوں لیولز کو سامنے رکھتے ہوئے پریویس 2-3 دن میں ٹریڈ بنایا ہوگا، اس کو واضح نظر آیا ہوگا کہ یہ دونوں انڈیکس بہترین کام کر رہے تھے اور اسی بنا پر اگر کسی نے ٹریڈ بنایا تو پھر اس کا ٹریڈ بھی سیف ٹریڈ بھی رہا ہوگا اور اس نے وہاں سے ارن بھی کیا ہوگا۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں، لیولز میں کوئی ایسا خاص تبدیلی نہیں ہے آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں جو ہم سمجھیں گے، مطلب ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ آپ سے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہو جائے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے، الہی آمین، اللہ حافظ۔